نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، ایک بہت ہی ضروری سوال ہے کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یا کون سا گوشت ہے جو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہماری جو فقہ حنفیہ ہے وہ اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، اور حیض کا بیان ہے۔ باب الوضو من لحوم الابل، اس کا باب کا نام ہے، جس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے مسلم شریف میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں انا رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتودع من لحوم الغنم قال ان شئت، قال اتودع من لحوم الابل قال نعم۔ ایک آدمی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں بکری کا گوشت کھاؤں تو کیا میں وضو کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو فرمایا ہاں کرو، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فی مرابد الغنم قال نعم، قال اصلی فی مبارک الابل قال لا۔ عرض کی حضور جہاں پہ بکریاں باندھتے ہیں، بکریوں کا باڑا ہوتا ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ لوں؟ عرض کی ہاں پڑھ لو۔ پھر عرض کی کہ حضور جہاں پہ اونٹ باندھے جاتے ہیں تو کیا میں وہاں پہ نماز پڑھ لوں؟ فرمایا نہیں۔ تو یہاں سے یہ سوال سامنے آیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے دوبارہ وضو کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر گوشت کھانے سے دوبارہ وضو نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی دلیل دوسری ہے، سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اور یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا عن الوضوء من لحوم الابل فقال تودعوا منها، وسأل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تودعوا منها۔ عرض کی گئی حضور اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ فرمایا ہاں وضو کرو۔ پھر سوال کیا گیا کہ حضور اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو کیا وضو کریں؟ فرمایا نہ کرو۔ اور تیسری دلیل حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کنا نتودع من لحوم الابل ولا نتودع من لحوم الغنم، کہ ہم یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تو وضو کرتے، اور اگر بکری کا گوشت کھاتے تو وضو نہ کرتے۔ اب یہاں سے
یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو دوبارہ وضو کیا جاتا ہے، اگر کوئی اور گوشت کھائیں تو دوبارہ وضو نہیں کیا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ دوبارہ وضو کا حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے کہ دوبارہ وضو کر لیں، لیکن اونٹ کا گوشت بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ ایک آدمی کو غصہ آ جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وضو کر لیا کرو تاکہ تمہارا جو غصہ ہے وہ اتر جائے، جسم ٹھنڈا پڑ جائے۔ ایسے ہی ہمارا وضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو فرمایا گیا کہ دوبارہ وضو کر لو، اس میں تمہیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کیا ہم وضو کریں اگر بکری کا کھائیں؟ فرمایا اگر چاہو تو کر لو۔ عرض کی حضور اونٹ کا کھائیں؟ تو فرمایا کہ کر لو۔ یعنی کہ اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا یعنی کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں اونٹ کا گوشت شامل ہوتا تو ہماری فقہ کی کتابوں میں وضو توڑنے والی چیزوں میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ کسی بھی کتاب میں وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو گوشت کا یا اونٹ کے گوشت کا ذکر نہیں ملتا، لہذا ثابت ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں دوبارہ وضو کر لینا افضل ہے، اولیٰ ہے، آقا علیہ السلام کا مشورہ ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ اب دو قول ہیں، ایک جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اور وضو دوبارہ کیوں کرنا چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، وضو دوبارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیوں کہتے ہیں۔ جو اونٹ ہے اس کی تخلیق کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے جنوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اونٹ کی جو کوہان ہے اس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، یعنی کہ شیطان کے اونٹ پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے گا تو گوشت کا اثر اس کے جسمانی طاقت پر پڑے گا، ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کی طبیعت میں کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے۔ جنات جو ہیں یہ چونکہ آگ کے بنے ہیں، اور کوئی ایسا غصہ آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو فرمایا گیا کہ وضو کر لو تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ اب جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں امام یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنوں سے پیدا کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے، اب اس کی کوہان پہ شیطان بھی بیٹھتا ہے یہ ٹھیک ہے، اونٹ کے گوشت میں گرمی ہوتی ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اب جس چیز کو اسلام نے، دین نے حلال قرار دے دیا ہے اس سے حلال کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بھی حلال چیز ہے جب کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر اونٹ کے کھانے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وضو کرنا ضروری بھی نہیں ہے اور وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا مشورہ بھی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے آپ اونٹ کا گوشت کھائیں تو آپ دوبارہ وضو کر لیں، افضل ہے، اولیٰ ہے۔ دیگر جتنے بھی گوشت ہیں یا ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔